رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے تربیت کی؟ آپ جانتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو شاید کسی نے سنا ہو، 3 بادشاہوں نے ان کو کوڑے لگائے ہیں۔ 3 بادشاہوں نے، ایک فوت ہو گیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، واثق باللہ، یہ متوکل، یہ کس طرح ظلم کرتے اور کہتے کیا تھے؟ مانو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں، قرآن اللہ کی کلام ہے۔ بادشاہ کیوں کہتے تھے؟ پتہ ہی نہیں تھا ان کو۔ جو بادشاہ کے قریب تھے لوگ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے تھے قرآن اللہ کی کلام ہے۔ فرق کیا ہے یہ بھی سمجھیے۔ اگر قرآن کو مخلوق مانا جائے تو کل من علیہا فان، جس طرح باقی مخلوق فنا ہو جائے گی تو قرآن بھی فنا ہو جائے گا۔ اگر اس کو اللہ کی کلام مانی جائے، جس طرح اللہ ذو جلال کی ذات باقی رہے گی، اس کی کلام بھی باقی رہے گی۔ یہ مقصد تھا امام احمد بن حنبل کا۔ لیکن 2 کام امام احمد بن حنبل نے کیے ہیں جو آج امت کے لیے سبق ہے۔ پہلا کام، انہوں نے بادشاہ کو کافر نہیں کہا۔ انہوں نے بادشاہ کو کافر نہیں کہا۔ اور پتہ ان کے جنازے پہ کتنے لوگ تھے؟ 2.5 ملین لوگوں نے امام احمد بن حنبل کا جنازہ پڑھا تھا۔ کتنے لوگوں نے؟ آپ میں سے بھی کوئی سوچے گا، اور کہنے والے بھی کہتے ہیں جب ان کو کوڑے پڑتے تھے یہ 2.5 ملین کہاں تھے؟ منہج ہے۔ یہی تو 2 باتیں میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے تھے انتم عندی جہال، تمہیں میں کافر اس لیے نہیں کہتا تم میرے نزدیک جاہل ہو۔ تم کہہ بھی دو تم کافر نہیں ہوگے، مجھے تو پتہ ہے دین کا، اگر میں نے قرآن کو مخلوق کہہ دیا میں کافر ہو جاؤں گا۔ ایک بات، انہوں نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ دوسرا، انہوں نے معاشرے کو افراتفری کا شکار نہیں کیا۔ ایک اشارہ کرتے کیا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ دین نہیں ہے جس کو آج ہم کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ اسلام نے یہ سکھایا نہیں ہے۔ اسلام امن سکھاتا ہے، اسلام جو ہے وہ سلامتی سکھاتا ہے۔ اس لیے 25 لاکھ لوگوں کا جنازہ ہو اور جب کوڑے پڑ رہے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، اور کوڑے مارنے والا کہتا تھا اگر یہ کوڑے کسی ہاتھی کو لگتے تو وہ بھی فوت ہو جاتا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قائم رہے اپنے مقصد، اپنے منہج پہ قائم رہے۔ بلکہ امام احمد بن حنبل جب آزادی اللہ نے دے دی تو پھر اٹھتے بیٹھتے ایک دعا کیا کرتے تھے، غفر اللہ لأبی الہیثم، اللہ ابو الہیثم کو معاف کر دے۔ کسی نے پوچھا یہ اتنا بڑا امام ابو الہیثم کون ہے جس کی دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں کوڑے کھا کھا کے تھک گیا تھا نا تو ایک چور اور ڈکیت میرے پاس آیا جس کا نام ابو الہیثم تھا۔ اس نے آ کے کہا یہ میری قمیض میرے کمر سے اٹھا کے دیکھیے، کوئی حصہ خالی نہیں ہے جہاں کوڑوں کے نشان نہیں ہیں۔ میں جھوٹا ہوں، آج تک مانا نہیں ہوں، آپ سچے ہیں، کہیں مان نہ جانا۔ دنیا قلم اور کاغذ لے کے کھڑی ہے، کب امام احمد بن حنبل مانتے ہیں؟ اس کی اس بات نے مجھے اور مضبوط کر دیا۔ پھر وہ دعائیں کیا کرتے تھے، غفر اللہ لأبی الہیثم، اللہ ابو الہیثم کو معاف کر دے۔ منہج یہ ہے، آپ زندگی میں کسی کو کافر نہ کہیں۔ منہج یہ ہے، آپ اطاعت کو اور بات کو سننے کو پسند کریں، بلوا نہ کریں۔ اس منہج کو اگر میں اور آپ سمجھ لیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے یہ وہ منہج ہے جو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور نیک لوگوں کا منہج رہا ہے۔